اب آغاز ہے سورہ سعد۔ سورہ سعد کا بھی جو ہے جیسا کہ آگے چل کے بتایا جائے گا، بعض روایات کی رو سے یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا اور قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ سورہ سعد۔ سورہ سعد مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوع ہیں اور 88 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ سعد، قسم ہے نصیحت بھرے ہوئے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس کے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا لاؤ؟ ہر چیز میں ورائٹی چاہیے نا، تو یہ اس میں بھی ورائٹی چاہیے تھی۔ نعوذ باللہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ وہ یہ سب کہتے تھے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا ہے جس کا اللہ کا ذکر نازل ہوتا؟ یعنی نہ وہ عبادت میں زیادہ تھے، نہ ہی وہ بہت زیادہ بڑے بڑے سردار تھے اس وقت، تو ان کو یہ اس پہ وہ ہو رہا تھا، یہ اعتراض تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ سوال، کیا یہ آسمان اور زمین ان کے درمیان چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یعنی جو اللہ ہے اگر ایسا کر سکتے ہیں تو جائیں وہاں جو دے رہا ہے۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا کے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جو بڑے قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح و شام وہ اس کی تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر نہیں پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالائے خانے میں گھسی آئے تھے؟ حضرت داؤد کا ذکر ہے جس کے لیے قصہ یہ تھا کہ ان کے پہلے صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد وہ قصہ ہے جو کہ ان کے ساتھ ہوا تھا نا، آگے آئے گا۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق میں فیصلہ کر دیجئے، ناانصافی نہ کیجیے، ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ یہاں یہ آیت سجدہ آئے گی یہاں پہ، تو لہٰذا گھر جا کے سجدے کریں گے سب۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے۔ ون سائیڈڈ اسٹوری، کبھی بھی ایک طرف کی اسٹوری سن کے فیصلہ نہ کریں، کوئی کسی کو جج نہ کریں، کسی کے دل میں کسی کو غلط مت سمجھیں۔ ون سائیڈڈ اسٹوری پہ کبھی بھی بلیو نہیں کرنا چاہیے، سنیں اور خاموش ہو جائیں۔ اور تیری دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے اسے دراصل آزمائش کی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔
تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کیا، یقیناً ہمارے ہاں ان کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے ان سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں۔ حساب دینے کا وہ نہیں ہے نا، جب انسان کو پتہ ہوتا ہے اسے کوئی ایگزام نہیں دینا تو وہ پڑھتا نہیں ہے، تو اسی طرح ہے کہ حساب دینے کا نہیں ہے، حساب دینے پر یقین نہیں ہے، اس لیے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو، اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے، فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی محض کھیل تماشے میں لگے رہو اور دنیا جیسے مر جائیں گے تو پھر بس دنیا ختم تو ہم بھی ختم اور سارا قصہ ختم۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں پر بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں میں ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ بے شک آپ کے اس طرح پہلے داؤد علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے اور ان کا واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں وہ مبتلا فتنہ ہو گئے تھے، جو وہ قصہ تھا۔ اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب بندے کو بھی محاسبہ کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ پھر یہ شان دکھائی گئی ہے کہ متنبہ ہوتے ہی وہ تائب بھی ہو جاتے ہیں، اور حضرت انبیاء تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں 20 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ شیاطین کو خطرہ ہوا کہ اگر سلیمان کے بعد یہ بادشاہ ہو گیا تو پھر ہم اسی غلامی میں مبتلا رہیں گے۔ یہ تفاسیر ہیں ڈیفرنٹ، اس لیے انہیں قتل کر دینے کی ٹھانی۔ حضرت سلیمان کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے اس لڑکے کو بادلوں میں چھپا دیا تاکہ وہیں پر اس کی پرورش ہو۔ پھر ان کے ہاں اس کے بعد انہوں نے یہی وہ فتنہ تھا جس میں وہ حضرت مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ پر توکل کرنے کے بجائے دوسری حفاظت کا اعتماد کیا، تو اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ وہ بچہ مر کر ان کی کرسی پر آ گرا۔ یہ قرآن کے خلاف ہے بالکل، یہ بالکل بے سروفا باتیں ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو چیزیں مجھے وہ واقعہ وہ بات یاد نہیں آ رہی ہے اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم میں سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتے تھے، اور شیاطین کو مسخر کر دیا اور ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے ان سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیاطین نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈے پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور واپس کیے۔ حضرت ایوب کی بیوی کے سوا سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے کیونکہ وہ ایک جسمانی اسکن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اس کے بعد اللہ نے ان کو اس طرح سے صحت دی اور ان کے اہل و عیال بھی واپس آ گئے اور اس کے ساتھ اور بھی ان کے آگے نسب چلا اپنی رحمت سے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے ان کے ساتھ اتنے ہی، اپنی رحمت کے طور پر، عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے، درس کے طور پر یعنی لرننگ کے لیے۔ اور ہم نے ان سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ۔ یہاں پہ انہوں نے حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھا لی تھی، اور اس قسم میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے 100 جو ہے کوڑے ماروں گا، یا اتنے، کوئی مطلب تعداد لکھی بھی نہیں ہے۔ تو جب ان کا مرض دور ہو گیا تو وہ پریشانی ہوئی
کہ میں کیسے قسم پوری کروں، یہ تو خواہ ایک بے گناہ کو کیسے ماروں، تو قسم توڑتا ہوں تو بھی گناہ کا ارتکاب ہے۔ تو اللہ نے اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا ایک جھاڑو جس میں اتنے ہی تنکے ہیں جتنے آپ نے مارنے کی قسم کھائی تھی، اس جھاڑو کو ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو اور اسے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار نیک اشخاص میں ہوتا تھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسوع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی اور کمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ اب آگے سرکشوں کی باری آئے گی، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ، لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم ہمارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے لیے لائے تھے، یعنی ان کے جن کو شرک میں مبتلا کر رہے تھے۔ کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں، یعنی دنیا میں برا سمجھتے تھے لیکن وہ نیک لوگ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ اس سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں تھی جب ملائکہ اعلیٰ جھگڑا ہو رہا تھا کہ مجھ کو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ کھلا خبردار کر دوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اپنی روح یعنی اپنی ملکیت، روحیں اللہ کی ملکیت ہے نا۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اور تو سجدہ نہیں کر رہا، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے دردے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ تکبر کائنات میں کیا جانے والا سب سے پہلا گناہ ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجس تیرے ان بندے کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے لیے خالص کر لے میرے پروردگار۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر آپ سے کوئی اجر نہیں مانتا، نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد ختم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔